میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔ اخلاص کے متعلق آج ایک حکایت آپ لوگوں کو سنانی ہے جو کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک گاؤں تھا اور اس گاؤں کے اندر ایک بہت زیادہ طویل القامت یعنی بہت لمبے قد کا درخت موجود تھا، اور وہ کئی صدیوں پرانا درخت تھا۔ ایون کہ لوگ اس علاقہ کے رہنے والے یا اس کے ارد گرد وہ اتنا قدیم تھا کہ لوگ اس کو اپنا خدا ماننا شروع ہو گئے تھے، اور لوگ آتے اس کی عبادت کرتے، اس کی پوجا کرتے۔ ایک مرتبہ وہاں سے ایک غیور غیرت مند مسلمان کا گزر ہوا۔ اس نے دیکھا کہ یہاں لوگ گروہ در گروہ آتے ہیں اور اس درخت کی پوجا کرتے ہیں، اس کو خدا مانتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی دوسرے کو لائق عبادت سمجھتے ہیں، شرک کرتے ہیں۔ جب اس مسلمان نے یہ معاملہ دیکھا تو اس کی غیرت ایمانی نے یہ برداشت نہ کیا، فوراً واپس گیا، گھر سے کلہاڑا اٹھایا۔ نیت ذہن میں یہ تھی کہ جاؤں گا اس درخت کو کاٹ کے رکھوں گا تاکہ لوگ اس کو خدا ماننا چھوڑ دیں اور اس کی عبادت کرنا چھوڑ دیں۔ اب گھر گیا، وہاں سے کلہاڑا اٹھایا، واپس آیا کہ درخت کو کاٹوں گا۔ راستے میں شیطان جو کہ انسان کا کھلا دشمن ہے، اللہ نے قرآن میں بھی ارشاد فرمایا ان الشیطان لکم عدو مبین، کہ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ وہ شیطان راستے میں آیا، اس نے انسانی شکل اختیار کر رکھی تھی۔ اب اس غیرت مند مسلمان کو اس نے ورغلانا شروع کر دیا کہ کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہو، کلہاڑا ہاتھ میں پکڑ کر۔ اب وہ غیرت مند مسلمان نے کہنے لگا کہ فلاں علاقہ میں ایک درخت ہے، اس کی بہت زیادہ عمر ہے اور لوگ اسے اپنا خدا مانتے ہیں، اس درخت کو کاٹنے کا ارادہ رکھتا ہوں تاکہ لوگ اس شرک سے باز آ جائیں۔ اب شیطان تھا، جب اللہ نے فرما دیا کہ شیطان انسان کا دشمن ہے تو اس نے اپنی دشمنی والا کردار تو ادا کرنا تھا نا۔ اب اس مسلمان سے کہنے لگا کہ درخت کاٹنے کو رہنے دو، تم خود اس کی عبادت نہیں کرتے، دوسرے کرتے ہیں تو کرتے رہیں، تمہیں اس سے کیا سروکار ہے، تمہارا نہ فائدہ نہ نقصان، وہ اپنی جگہ پہ کھڑا ہے، لوگ اس کی عبادت کر رہے ہیں، تجھے اس سے کیا سروکار ہے۔ وہ مسلمان تھا، اس نے کہا کہ میری غیرت ایمانی یہ برداشت نہیں کر رہی کہ میں اپنی آنکھوں سے یہ بات دیکھوں کہ لوگ ایک درخت کو خدا مانیں اور شرک کریں۔ آخر کار شیطان اپنے سارے ہتھ کنڈے استعمال کر چکا۔ جب شیطان نے یہ دیکھا کہ مسلمان اب میری بات نہیں ماننے والا، یہ شرک کا اڈا آج اس مسلمان نے ختم کر کے ہی رہنا ہے، تو اب شیطان جو کہ انسانی شکل اختیار کر کے راستے میں آیا تھا، وہ اس غیرت مند مسلمان کے ساتھ جھگڑنا شروع ہو گیا۔ لڑائی جھگڑا ہوتا ہوتا آخر کار بات ہاتھم پائی تک جا پہنچی، دست و گریباں ہو گئے۔ مسلمان کی غیرت اللہ رب العزت نے جو اس کے اندر رکھی تھی، غیبی طاقت آئی اور اس مسلمان نے اس شیطان کو جو انسانی شکل میں آیا تھا زمین پر دے مارا اور اس شیطان کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا۔ اب کی بار شیطان کو پتہ تھا کہ میں ہار چکا ہوں، لیکن پھر بھی وہ باز نہ آیا۔ آخر کار اب مسلمان کو لالچ دینے کا اس نے طریقہ شروع کر دیا۔ اب کی بار وہ شیطان اس مسلمان سے کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، تو نے مجھے ہرا لیا ہے،
لیکن یار یہ بات تو بتا کہ تو جو اس درخت کو کاٹ دے گا تجھے ملے گا کیا؟ مسلمان نے کہا کہ مجھے کچھ ملے نہ ملے، آج میں اس درخت کو تو لازمی کاٹ کے رہوں گا۔ اب شیطان دوسرا لالچ والا اپنا ایک ہتھ کنڈا استعمال کرنے لگا، کہا کہ اچھا مسلمان، میں تجھے ایک بات کہتا ہوں، وہ بات مان لے، تیرے لیے فائدے کی بات ہے۔ اب شیطان کہنے لگا کہ اگر میں روزانہ کی بنیاد پر تجھے 2 دینار دے دوں تو آیا کہ تو اس درخت کو کاٹنے سے رک جائے گا؟ اب مسلمان تھوڑا سا لالچ میں آیا، کہنے لگا کہ آخر کار تو مجھے کس طرح 2 دینار دے گا؟ تو شیطان کہنے لگا کہ جس وقت بھی تو رات کو سوئے گا، صبح کو جب اٹھے گا تو تیرے تکیے کے نیچے روزانہ 2 دینار موجود ہوں گے، وہ 2 دینار روزانہ اٹھاتے رہنا۔ اب اس درخت کو اپنی جگہ پہ کھڑے رہنے دو، اس کو نہ کاٹو۔ مسلمان لالچ میں آ گیا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس کو نہیں کاٹتا، ہاں اگر میرے تکیے کے نیچے دینار مجھے نہ ملے تو میں دوبارہ اس کو کاٹنے کے لیے آ جاؤں گا۔ شیطان نے کہا ٹھیک ہے، معاملہ طے پا گیا۔ شیطان اپنی راہ ہوا، مسلمان اپنے گھر چلا گیا۔ اب ایک رات وہ مسلمان سویا، صبح آنکھ کھلی، تکیہ نیچے سے اٹھایا، کیا دیکھتا ہے کہ 2 دینار تکیے کے نیچے موجود ہیں۔ اب 2 دینار اٹھائے، ہنسی خوشی بازار گیا، خرید و فروخت کی۔ اب دوسری رات ہوئی، پھر سویا، جب دوبارہ آنکھ کھلتی ہے، تکیہ اٹھایا، نیچے دینار نظر نہیں آئے۔ اس کی گویا عقل دنگ رہ گئی کہ کل تو دینار مل گئے تھے، آج نہ جانے دینار کہاں چلے گئے۔ اب دوبارہ غصے میں لال پیلا ہونا شروع ہو گیا، دوبارہ کلہاڑا اٹھایا، اب تو میں لازمی اس درخت کو کاٹ کے واپس آؤں گا۔ راستے میں جا رہا تھا، اسی شیطان نے وہی انسانی شکل اختیار کر رکھی تھی۔ اب کی بار پھر اسی مسلمان کو وہ شیطان روک رہا ہے کہ اب کی بار بھی درخت کاٹنے نہ جانا، لیکن مسلمان نے کہا نہیں، میں اس درخت کو کاٹے بغیر نہیں رہوں گا۔ اب کی بار شیطان اور وہ مسلمان دوبارہ آپس میں دست و گریباں ہوئے، لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا۔ اب کی بار مسلمان نے نہیں بلکہ شیطان نے مسلمان کو پچھاڑ لیا، نیچے زمین پہ گرا لیا، اور قریب تھا کہ وہ شیطان اس مسلمان کا گلا دبا کے اسے موت کے گھاٹ اتار دیتا۔ جب مسلمان زمین پہ نیچے گرا پڑا تھا تو شیطان سے اس نے سوال کیا، آخر تو بتا تو صحیح کہ تو کیا بلا ہے، تو کیوں میرا راستہ روکتا ہے؟ تو وہ بولا کہ میں ابلیس ہوں، میں شیطان ہوں، میں تیرا کھلا دشمن ہوں۔ پہلے تو نے مجھے گرا لیا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت تو اللہ کو راضی کرنے کی خاطر جا رہا تھا کہ لوگ شرک کر رہے ہیں، اس شرک کے اڈے کو توڑنے جا رہا تھا، اور اللہ کی غیبی طاقت تیرے اندر موجود تھی جس کی وجہ سے تو نے مجھے گرا دیا۔ لیکن جب تو دوسری بار آیا، اب اللہ کو راضی کرنا تیرے ذہن میں نہیں تھا، بلکہ تجھے یہ غصہ تھا کہ تیرے تکیے کے نیچے سے وہ 2 دینار تجھے جو نہیں نہ ملے، وہ 2 دینار نہ ملنے کا تیرے دل میں جو غصہ تھا، اس غصے کی وجہ سے تو آج درخت کو کاٹنے جا رہا تھا۔ دوسری بار اللہ راضی کرنے کا مقصد نہیں تھا بلکہ اپنے نفس کو راضی کرنا تھا، اپنے مال کا لالچ تھا، جس کی وجہ سے دوسری مرتبہ تجھے ہار کا سامنا کرنا پڑا، تجھے شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ اب وہ مسلمان سارو قطار رونے لگا کہ اس دولت نے میرے ایمان کو کمزور کر کے رکھ دیا۔ اب مسلمان واپس گھر لوٹ گیا، شیطان اپنے راہ ہو گیا۔ پتہ چلا کہ جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں اللہ کی رضا شامل حال ہوگی تو نہ اس دنیا میں بھی ہمیں کوئی شکست دے سکتا ہے، ہرا سکتا ہے، نہ شیطان لعین ہمارا کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ لیکن جب ہمارا مقصد، ہمارا ذہن، ہمارا دل مال کے لالچ میں، اپنی عزت و جاہ و جلال کے لالچ میں ہوگا
تو نہ دنیا میں عزت ملے گی نہ آخرت میں عزت ملے گی، اور اسی طرح ذلیل و خوار ہو کر ہم اس دنیا سے لوٹ کر چلے جائیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں تمام اعمال اللہ کو راضی کرنے کے لیے